بے نظیر آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ ان کو کیا میسج ہے اور آپ کیا سمجھتی ہیں کس طرح سے سیکیورٹی ڈائنامک چینج کر سکتا ہے؟ علینا، پہلے تو یہ ایک بہت بڑا خوف رہا ہے کس کا؟ اسرائیل کا۔ وہ بہت پہلے بھی انہوں نے ایک سنی ایکسس کی بات کی تھی کہ ایک سنی ایکسس بننے جا رہا ہے جس میں سعودی عربیہ بھی ہوگا، ٹرکی بھی ہوگا اور پاکستان بھی ہوگا۔ تو یہ ایک کافی دیر سے 1-2 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کی طرف سے اس قسم کے بیانات آ رہے ہیں۔ اچھا، جہاں تک اس معاہدے کی بات ہے لینا، یہ بات میں نے پہلے بھی کی تھی جب پاکستان اور سعودی عربیہ کی ڈیفنس معاہدے کی بات ہوئی تھی کہ ہمارے پاس کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، اور ہم بڑی لمیٹڈ انفارمیشن پہ یہ بات کر رہے ہیں۔ اور یہ انفارمیشن جو ہے یہ نہ ہمیں پچھلی بار دی گئی جب یہ معاہدہ ہوا، اور نہ ہی میں پوری گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ اس معاہدے کے بعد بھی ہمیں دی جائے گی، عوام کو بھی نہیں اور پارلیمان کو بھی نہیں۔ اس لیے کیونکہ اس میں جو ایشوز ہیں وہ پبلک انٹرسٹ کے ہیں۔ ابھی جو سارے سوالات ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں جس میں پارلیمان میں بحث ہونی چاہیے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک ملک پہ حملہ ہوگا تو باقی ممالک بھی اس کو اپنے اوپر ایک حملہ سمجھیں گے، تو آپ کیا ہے وہ ٹریگرنگ کلوز؟ کیا ایک ملک ایک دوسرے ملک پہ حملہ کرے گا تو باقی دونوں ملک جو ہیں یا تینوں ملک جو ہیں وہ شامل ہوں گے، یا نان سٹیٹ ایکٹرز اگر کسی ملک پہ حملہ کریں گے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ اس وقت سعودی عربیہ جہاں پہ یہ معاہدہ جس پہ دستخط ہوا ہے وہاں ان پہ پہلے ایران کی طرف سے حملے ہو رہے تھے، اور اس وقت ہوتیز کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں جو ایک قسم کے نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں۔ پھر ہم کس قسم کے ریسورسز دینے کو تیار ہیں اگر کسی ملک پہ حملہ ہوتا ہے، سعودی عربیہ پہ یا ٹرکی پہ ہوتا ہے، کہ ہم اپنی فوج بھیجنے کو تیار ہیں یا صرف ایک ڈیفنس یا انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جس پہ بحث ہونی چاہیے تھی پارلیمان میں اس معاہدے پہ دستخط ہونے سے پہلے۔ خیر، اب تو ہو گیا۔ میرے خیال سے جو فارن آفس کی طرف سے، جو پاکستان کا فارن آفس ہے، ان کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں ایک انڈیکیشن ملتی ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے کس قسم کا ہوگا۔ اس میں 2 باتیں کی گئی ہیں، ایک ڈیٹرنس اور ایک ڈیفنس کوپریشن، اور میرے خیال سے اصل مقصد جو ہے اس معاہدہ کا وہ یہی ہے۔ ڈیٹرنس کس کے لیے؟ ڈیٹرنس اس وقت کون سا ان تینوں ممالک میں سے ملک ہے جس پہ حملے ہو رہے ہیں؟ وہ صرف اور صرف سعودی عربیہ ہے جہاں پہ دستخط بھی ہوا۔ تو ڈیٹرنس اور آپٹکس ہے سعودی عربیہ کے لیے کہ آپ کے ساتھ ایک ملک ہے جس کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے، ایک اور ہے جس کی ڈیفنس کیپیبلٹیز اور ڈیفنس انڈسٹری بہت مضبوط ہے، تو آپ وہاں پہ حملہ کرنے سے پہلے 10 بار سوچیں گے۔ تو آپٹکس کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے۔ دوسرا ڈیفنس کوپریشن، اور میری اگین یہ لمیٹڈ انڈرسٹینڈنگ ہے کیونکہ ہمارے پاس لمیٹڈ انفارمیشن ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تر اس معاہدے میں ڈیفنس کوپریشن، انڈسٹریز میں کوپریشن ان تینوں ممالک کے بیچ میں، انٹیلیجنس شیئرنگ، اور ہو سکتا ہے کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز جو نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کے خلاف ہو سکتا ہے اس پہ کام کیا جائے۔ اچھا، کیونکہ بار بار یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور ایک آرٹیکل 5 جو ہے نیٹو کا، اس قسم کے بیانات بھی آتے ہیں کہ شاید یہ ایک مسلم نیٹو بننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک ملک پہ حملہ ہوگا تو باقی ممالک بھی اس پہ اپنے آپ کو ایک حملہ سمجھیں گے۔ میرے خیال سے میں تھوڑا سا وقت لوں گی صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ آرٹیکل 5 بھی جو ہے نیٹو کا وہ ایک آٹومیٹک ٹریگرنگ کلوز نہیں ہے کہ ایک ملک پہ حملہ ہوتا ہے تو باقی سب شامل ہو جائیں گے۔ اس میں بھی بڑی فلیکسیبلٹی ہے کہ اگر ایک ملک پہ حملہ ہوتا ہے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو باقی ممبر سٹیٹس ہیں وہ خود فیصلہ کر سکتے ہیں اپنی پارلیمان کو اعتماد میں لے کے، اپنے آئین کو دیکھ کے، کہ وہ کس حد تک شامل ہونا چاہتے ہیں۔ کیا وہ اکنامکلی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، ایڈ دینا چاہتے ہیں؟ اچھا، ایک اور بات ہے لینا جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ نیٹو کے آرٹیکل 5 سے بہت مختلف ہے، اور شاید یہ صرف بیانات ہیں کہ ہم مکمل طور پہ اگر کسی ملک پہ حملہ ہوگا تو ہم بھی شامل ہو جائیں گے، کیونکہ آپ یاد رکھیں کہ سعودی عربیہ پہ پہلے حملہ ہو چکا ہے۔ ہمارا معاہدے جب معاہدہ ہوا تھا سعودی عربیہ کے ساتھ، اس کے بعد ہوتیز نے بھی حملہ کیا ہے، عراق میں جو ملیشیاز ہیں انہوں نے بھی سعودی عربیہ پہ حملہ کیا ہے، ایران کی طرف سے بھی ہوا ہے۔ اچھا، صرف یہ میں بات کہنا چاہوں گی کہ سیکیورٹی ڈائنامکس ان 3 ممالک کے بہت مختلف ہیں۔ نیٹو بنا تھا ایک ملک کے خلاف، رشیا کے خلاف، سوویت یونین کے خلاف۔ یہااں پہ ٹرکی کا جو سیکیورٹی ڈائنامک ہے وہ کیا ہے؟ سیکیورٹی تھریٹ کیا ہے؟ کرڈز ہے، سیریا ہے۔ سعودی عربیہ کا کیا ہے؟ ایران ہے، اسرائیل ہے، ہوتیز ہے۔ پاکستان کا کیا ہے؟ بھارت ہے، اور افغانستان سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے۔ تو کیا واقعی میں ہم یہ ازیوم کر سکتے ہیں کہ اگر کل کو بھارت حملہ کرتا ہے پاکستان پہ تو سعودی عربیہ اور ٹرکی مکمل طور پہ جو ہے وہ انوالو ہوں گے؟ تو میں نے جیسے کہا کہ میرے خیال سے اس وقت تک جو اس کی اس اگریمنٹ
جو بیسک پوائنٹس ہیں وہ ڈیٹرنس ہے، ایک میسج دینا ہوتیز کو بھی، عراق میں جو ملیشیاز ہیں ان کو بھی، کہ ایک ڈیفینس ایگریمنٹ ایک نقطہ اس کو دیکھنے کا، ایک زاویہ دیکھنے کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف طریقے ہوتے ہیں دفاعی صلاحیت یا دفاعی اپنی سروسز رینڈر کرنے کی. جیسے ہم نے اس کیس میں دیکھا جب سعودی اور ایران کے درمیان میں کشیدگی تھی یا پھر حملے بھی ہوئے تو پاکستان نے سفارتی کردار بہت ریپڈلی ادا کیا، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا رکاوٹ بھی ہوئی سب کچھ. سو دیٹ واز ریئلی امپورٹنٹ اینڈ انٹرسٹنگ ٹو سی ایز ویل. لیکن اگین معاہدے کی مزید تفصیلات آئیں گی تو شاید ہم اس کے اوپر بہتر کامنٹ کر سکتے ہیں.